ایک جو بڑی سہولت تھی مجھے وہ یہ تھی کہ میں اپنے خیالات کو کسی طرح پریکٹیکل شکل میں لا سکتا تھا. دیر واز نو ون ٹو چیلنج دیٹ. کوئی نہیں تھا جو مجھے کہتا یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہو. کسی زمانے میں ایک سفید بٹرفلائی دیکھا کرتی تھی جو اب نہیں ہے, تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ بیوی اگر وہ نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑا. تو اس نے کہا میں نے سائنس تو نہیں ہے, میں WWF جب چھوڑ بیٹھا تو اس کے بعد یہ درمیان میں. سر لوکنگ بیک ایٹ یور لانگ جرنی, ظاہر ہے کہ 70 سے شروع ہو کے اب تقریباً 50-60 سال کی کہانی ہے. What are you proud of؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز, عاشق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. پہلے سیشن میں آپ نے ان کی ارلی لائف, ان کی PFI کی سٹوری, بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی کا انہوں نے ذکر کیا, کنگ فلپ سے لے کے سید بابر علی تک, اور پھر WWF کی اس کی شروع کی کہانی, پھر ٹرافی ہنٹنگ, اور اس نے جو بیسک لائف میں اس کی محبت تھی کنزرویشن سے. اب تیسرے سیشن میں ذرا اس سے بات کرتے ہیں 2-4 اور چیزوں کی, اور پھر ان سے ہمارے لیے کوئی میسج دے, کوئی لائف کی لیسن لرنڈ ہمارے ساتھ شیئر کرے. سر یہ ایتھنو باٹنی پہ آپ نے کام کیا, ذرا ہمارے ویورز کو تو بتائیں وٹ از ایتھنو باٹنی؟ یہ ایتھنو باٹنی جو ہے تو ایک سبجیکٹ پاکستان میں تو نہیں تھا, بلکہ نئے کی میں بات نہیں کرتا, تھا ہی نہیں. اچھا. لیکن یہ بہت پرانا ایک وہ ہے جو کہ چائنا میں پڑھایا جاتا تھا. اچھا. اور ان کے اندر یہ ایتھنوکالوجی, ایتھنو باٹنی, یہ سارے اینڈ دیر سم تھنگ, یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کا جیسے نالج ہے وہ کسی چیز کو بچانے کے لیے کتنا استعمال ہوتا ہے. آپ لوگوں کے نالج کو اور اس چیز کے بچانے کو اگر آپس میں جمع کریں گے, اس کے نتیجے میں جو نکلے گا دیٹس ایتھنو باٹنی. اوکے. جو لوگوں کے پاس ٹریڈیشنل نالج ہے, انڈیجنس, اس کو ایک قسم کا پریزرو کر کے اپلیکیشن میں لائے, اس کو پہلے یوز کریں, ٹھیک ہے, اور بعد میں دیکھیں کہ کیا کیا ان کے پاس اور ہے جس کو ڈگ آؤٹ کر لیں, ڈگ آؤٹ کر کے اس کو پریزرو کر لیں, اور پھر اس کو یوز کرتے رہیں. یہ سب میں ہماری لکی مرت میں گندم اور چنے کی فصل ہوتی ہے نا, ریتلا علاقہ ہے, تو وہ الٹرنیٹ کرتے, ایک سال گندم دوسرے سال چنا. میں نے بعد میں جب BSc اور اس پہ باٹنی پڑھی کہ چنا جو ہے نا وہ رائزوپس اسپیشیز ہے, وہ نائٹروجن ریڈکشن کرتے. لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا, ان کو اتنا پتا تھا کہ چنا بوئے تو اگلے سال گندم اچھی ہو جاتی ہے. تو دیٹ از دا نالج, دیٹس دا نالج ایکچولی. اور وہ میں نے گلگت میں ایک جگہ اس کا پوچھ رہا تھا یہ لوگوں سے کہ وہ کیا چیز دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. جی میں نے کہیں پہ آپ کا پڑھا تھا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ لوگوں کی آبزرویشن کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ مجھے اس وقت تو کوئی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انکریجنگ کوئی جواب نہیں ملا, لیکن ایک خاتون نے کہا کہ میں پڑھی, مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا کام تھا, لیکن جب سے وہ بٹرفلائی نہیں ہے تو گھاس جو ہے وہ زیادہ سخت ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. اور اگر پہلے ہم 100 جانور رکھ سکتے تھے تو اب بمشکل 70-80 رکھ سکتے ہیں. ہاں جی. اچھا, تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کا کام ہے یا کسی اور چیز کا تھا. تو میں نے کہا کہ کتنے عرصے سے آپ کو نظر نہیں آ رہی, اور میری حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس نے فوراً کہا 12 سال. ایگزیکٹلی. اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی 10-11 سال ہوئے ہوں گے, اس نے کہا نہیں 12 سال سے مجھے نظر نہیں آئی. تو جب میں نے اسے کہا کہ آپ پاسچر پر کتنا عرصہ گزارتے ہیں, تو اس نے کہا کہ ہر سال تقریباً میں 6 مہینے 5 مہینے میں پاسچر میں رہتی ہوں. اور میں چھوٹی تھی جب میں جایا کرتی تھی, اب تو میں بوڑھی ہوں نہیں جا سکتی, لیکن یہ ہے کہ میں نے بڑا زمانہ اس کے پاسچر کے اوپر. اچھا, پاسچر کے اوپر جتنے بھی لوگ رہے نا ان کی آبزرویشن پاور بڑی سٹرانگ ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. سر نیچر میں رہتے ہیں نا, نیچر میں تو ایگزیکٹلی ان کے نزدیک یہ ہے نا کہ وہ جس چیز کو مس کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ چیز یہاں تھی اب نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, دونوں ایسی ہیں. مجھے صحرائی کے ساتھ بھی واسطہ پڑا ہے. ان کی آبزرویشن پاور جو ہے نا وہ نیچر میں رہ کے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ
یہ کہ ایتھنو باٹنی ادھر سے ایمرج ہوئی. پھر پہلے تو میں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ یہاں PRC کے آڈیٹوریم میں رکھی, سارے پاکستان کے باٹنسٹ کو اکٹھا کیا, جو بڑے بڑے سینئر تھے سارے ان کو اکٹھا کیا. دوست تھے اکثر یونیورسٹیوں کے, ابھی تک بھی ہیں, لیکن وہ اب اتنے گہرے نہیں ہیں جتنے اس زمانے کے تھے, اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں سارے. تو یہاں میں نے اس کے بورڈ کے اوپر لکھا کہ ایتھنو باٹنی, اور پھر ابھی ہم نے یہ پروجیکٹ شروع نہیں کیا تھا, نہ کوئی پروجیکٹ کی شکل تھی. تو WWF میں ایک جو بڑی سہولت تھی مجھے وہ یہ تھی کہ میں اپنے خیالات کو کسی طرح پریکٹیکل شکل میں لا سکتا تھا. دیر واز نو ون ٹو چیلنج دیٹ, کوئی نہیں تھا جو مجھے کہتا یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہو. تو میرے لیے یہ ایک آسانی تھی کہ جو میرے خراب دماغ میں آتا وہ میں آگے لے آتا. تو وہ جب میں نے لکھا ایتھنو باٹنی تو میں نے کہا آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوا ہے. 3 ہاتھ اٹھے تھے, اب مجھے ابھی تک یاد ہے, پتہ ان کو بھی نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے, لیکن ہاتھ اٹھا دیں, لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہ یہ لفظ ہم نے سنا ہے. اور اس لفظ کے پیچھے پھر میں پڑ گیا. مجھے یہ ایک بہت بڑی ڈیفیشنسی نظر آئی کہ میرے یونیورسٹیز میں باٹنی پڑھائی جاتی ہے ساری جگہوں میں, اور یہاں پر یہ ایتھنو باٹنی نہیں جانتے. پھر مجھے فکر میڈیسنل پلانٹس کی پڑ گئی تھی کہ ان کو اس وقت تک کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, اور میں اس کے پیچھے پڑ گیا. پھر تو بعد میں بہت لوگ آ گئے, انہوں نے پھر شروع کیا. سر آپ نے چائنیز یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا؟ میں اس کا پڑھایا تو نہیں, چائنیز کا اپنا سٹائل ہے اور ان کا اپنا طریقہ ہے, لیکن انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے ایز اے وزٹنگ پروفیسر, اور وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ مجھے پیش کرے اپنے لوگوں کے سامنے اپنے, اور ان کے ساتھ وہ they were very happy with the پنجراب نیشنل پارک, چونکہ بارڈر میں تھا. اسی سے میں نے پھر ٹرانس باؤنڈری کنزرویشن کا. سر ٹرانس باؤنڈری کنزرویشن 4 کنٹریز کا تھا, یہ چائنا اور اس کا پاکستان کا میں نے نہیں, ایک اور بھی تو کوئی پروجیکٹ تھا جہاں پہ آپ 4-5 کنٹریز کا مل کے, یا وہ نہیں ہو سکا؟ وہ تھا جو کہ ایک امریکن نے شروع کیا تھا, جارج شیلر نے. اچھا. اور وہ چاہتے تھے کہ مارکو پولو شیپ کے لیے کچھ ایریا تاجکستان, افغانستان, چائنا اور پاکستان کے درمیان, وہ نہیں, لیکن نہیں چل سکا. یہ بھی نہیں چل سکا جو میں نے سٹارٹ کیا, یہ بھی نہیں چل سکا. میں اس کو ایک اپنا بڑا, گرچہ وہ ابھی تک جاری ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہوا ہے, سفر ابھی جاری ہے, لیکن یہ ہے کہ میں WWF جب چھوڑ بیٹھا تو اس کے بعد یہ درمیان میں. سر لوکنگ بیک ایٹ یور لانگ جرنی, ظاہر ہے کہ 70 سے شروع ہو کے اب تقریباً 50-60 سال کی کہانی ہے. What are you proud of? میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم 2-3 چیزیں ایسی ہیں نا جس کا میں سمجھتا ہوں کہ well that is something جس نے واقعی کام کیا. سنو لیپرڈ کا میں پہلا چیئرمین تھا انٹرنیشنل, اور اس پوزیشن کی وجہ سے جو پہلا چیئرمین تھا وہ بھی میں تھا, اور جو پہلا الیکٹڈ چیئرمین تھا وہ بھی میں ہی تھا, اور پھر جب جو دوسری دفعہ بغیر اس کے الیکشن کے آیا وہ بھی میں ہی تھا. ہاں جی, میرا خیال یہ ہے کہ سنو لیپرڈ کو جتنی شہرت کسی طرح میں نے دلوائی وہ نہیں تھی. اب جو ہے نا بہت اچھا کام ہو رہا ہے, مجھ سے لاکھ درجے اچھا ہو رہا ہے, لیکن توجہ اس وقت نہیں تھی. تو توجہ اس کی طرف, ہاں, تو میرا خیال ہے کہ یس ایک قسم کی بیبی میں سمجھتا ہوں, اور یہ PFI سے میں نے شروع کیا. لیسن لرن سر کیا ہے, کیا سیکھا زندگی میں, یا کوئی ایسی چیز جو کہتے ہیں نا کہ کوئی خواہش رہی ہو؟ کوئی خواہش یہ رہی ہے کہ میں ریسرچ کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا تھا, وہ میں نہیں دیکھ سکا. یہ فیلیور ہے, ابھی تک میں اس کے پیچھے پڑا ہوں. فیلیور اس لحاظ سے نہیں ہے. ہاں جی, یعنی دونوں آسپیکٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ریسرچ کسی مینجمنٹ ایشو کو نہیں ایڈریس کرے گا ہمارے پاس مینجمنٹ سیلوشن نہیں ہوں گے. جب تک مینجمنٹ والے ریسرچ کو
انوالو نہیں کریں گے ان کے مینجمنٹ سولوشن 1% کے نہیں ہم ہیں. تو راتوں رات جو ہے نا وہ اور یہ دونوں چیزیں جو ہے نا جی. یہ ریسرچ اور مینجمنٹ یہ جب تک آپس میں انٹیگریٹ نہیں ہوں گے تو بڑا مشکل ہے. اسی کے لیے میں اس کا یونیورسٹی کا جو انٹر یونیورسٹی کنسورشیم ہے میں اس کے ایڈوائزر بنا ابھی تک ہوں. اچھا. اور 80 یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر. جی. اور میں چاہتا یہ تھا کہ کسی طرح میں اس کو مینجمنٹ کو ریسرچ کو اکٹھے کر سکوں اور کچھ حد تک کر بھی سکا ہوں لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. سر ہماری ینگ جنریشن کے لیے ارریسپیکٹیو آف سبجیکٹ کیونکہ آپ نے تو ہر ایک فیلڈ کو ٹچ کیا ہے اتنے انٹرنیشنل لیول پہ 70 کا کیا میسج دیں گے؟ ڈیووشن جو بھی کرنا ہے اسے جو ہے نا کوئی بھی سبجیکٹ ہو کوئی بھی کام ہو کام چابڑی آپ لگائیں نا ڈیووشن سے لگائیں. آپ اس کی فکر نہ کریں کہ میں کتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں میں اس کو کس طرح کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. ویورز سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. آپ جو بھی ہے جہاں بھی ہے اسٹوڈنٹ بھی ہے ریسرچرز ہے ورکرز ہے ڈیووشن کامیابی کی چابی ہے. آپ جو بھی کام کرتے ہیں ڈیووشن سے کرنا پڑے گا اور وہی کام میں آپ کو عزت بھی ملے گی رزق بھی ملے گی نام بھی کمائیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سر.